بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربی زدنی علما۔ جز 11 سورہ التوبہ۔ اعوذ باللہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ سائلنٹ کرو فون سب اپنے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ آپ سب تیار ہیں؟ مجھے پڑھنے دیجیے گا، مہربانی ہوگی، ورنہ کنفیوز ہوں گی تو نہیں پڑھ پاؤں گی، کیونکہ ہم لوگوں کو بچپن سے سکھایا گیا قرآن کے ٹائم پہ خاموشی سے ادب سے پڑھیں، ادھر ادھر آوازیں ہوں گی تو میں نہیں پڑھ پاؤں گی، عادت سے مجبور۔ آپ بھی عادت ڈالیے گا، شور شرابہ آ رہے ہیں تو بھی دل سے خاموشی سے آپ اپنا پڑھیے گا۔ جز 11 یعتذرون۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم رسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ وینبئکم بما کنتم تعملون سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم اللہم اجرنا من النار جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنكم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ الأعراب، اعراب یاد رکھنا، عربی اعراب دیہات کے لوگ۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق یہ سب سیکھ چکے ہیں، خرچ کرنا۔ آج سیکھیں گے اعراب دیہاتی۔ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، دائرہ گردش، والله سميع عليم۔ من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق خرچ، ما ينفق قربات والوں کو، عند اللہ صلوات الرسول، صلات نماز، صلوات دعائیں۔ الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس أعوذ بك من النار. جب تم ان کے طرف لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے پاس عذر لائیں گے، یہ بہانے وہ بہانے لائیں گے، اب ہمارے پاس دین پہ کیوں نہیں جائے قرآن کو، یہ بہانہ وہ بہانہ، جھوٹے بہانے سچے بہانے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں عذر نہ کرو، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے. تمہارا اللہ ہمیں تمہیں سب خبریں بتا چکا ہے، جھوٹے سچ باتیں نہیں بتاؤ، جبریل امی آ کے بتا گئے ہیں. اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھے گا، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سب پوشیدہ بھی ظاہر بھی سب لکھ رہے ہیں. تم جو کرتے تھے پھر وہ تمہیں جتا دے گا، تب بھی اب بھی قیامت تک بھی. آج جو ہم کر رہے ہیں نا سب جتائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. مجھے اس دن کا انتظار ہے جس دن رات کو بیان ہوگا. آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کوشش کر کے آ جانا. سمجھنا ایک ماں کے گھر جا رہے ہیں، میں دین کی ماں ہوں، میں دعوت دیتی ہوں، کوشش کر لینا. جو کنٹری کے باہر ہیں وہ لوگ آ نہیں سکتے، آن لائن کر لینا. اب کوشش کریں، دعا مانگیں اللہ سے. جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو. سو ان کا خیال نہ کرو، بے شک وہ پلید ہیں، گندے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں، گندے لوگ ہیں. ان کا ٹھکانہ گندگیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. گندے لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ناپاک اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارے، اس کی بات جو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پلید کہتے ہیں، گندا کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں. تو بات یاد رکھ لیں، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کریں گے تو پلید ہو جائے گا. گندے کب بنیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بات اگر نہیں مانیں گے تو ہم گندے لوگ ہیں. اللہ اکبر. انسان کبھی جو بھی ملے خوش نہیں ہوتا، نا شکر ہے انسان. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جو کماتے تھے. آج ہم جو بھی دنیا میں کریں کما رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، اس دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے ہم کما رہے ہیں. جو وہاں پہ ملے گا وہ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. کئی لوگ اللہ کی قسم نہیں قسم نہیں آ سکے ہمیں کلاس کو، ہم نہیں پڑھنے آ سک رہی، بچے ہیں. قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے. قسمیں ہمیں ضرورت پہ ہی کھانا ہے، بہت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو، ورنہ قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. صرف اللہ ہی باللہ تاللہ یہ قسم ایسی کھا سکتے ہیں. اللہ کی قسم نعوذ باللہ من ذالک نہیں بول سکتے ہم لوگ. سٹریس دے کے ہم کہتے ہیں اس کو نہیں بولا کرو. کفارہ اگر توڑو گے تو 3 روزے رکھنا لازم ہے، 10 آدمیوں کو کھلانا ہے. قسم رکھ، کھا رہے ہیں توڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں توڑ رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں. یہ قسم ہی نہیں کھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ سے اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا. نافرمان لوگوں سے دیہات کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں.
دیہاتی جو ہیں کیوں کفر میں سخت ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس رسول نہیں آئے ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی عالم نہیں ہوتا۔ یہ دیہاتوں میں ذرا کوشش کریں کہ پہنچائیں دین کو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائیں، میں بھی پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں۔ الحمدللہ نافرمان لوگوں سے دیہاتی کفر نفاق میں وہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں، اور وہ نہ جانے جو احکام اللہ نے اور رسول پر نازل کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو ان کو بھیجا اور ان کو کہا دیہاتیوں کو آؤ یہاں پہ آ کے سیکھ کے جاؤ۔ تو دین ہمیں سیکھنا ہے، یا بلا کے سکھانا ہے یا جا کے سکھانا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بعض دیہاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تعداد سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بعض دیہاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے نزدیکیوں اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں یقیناً وہ نزدیکی کا ذریعہ ہے، ان کے لیے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔ جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں اللہ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہاں کر دو، ہم پہ بھی رحمت نازل کر دو، ہمیں بھی رحمت کر دو۔ ہم بھی دیہاتی کے جیسے ہیں، شہری بھی ہم دیہاتی کے جیسے ہی ہیں، ہم بھی ناشکرے تھے، ہم بھی آج بھی شکر گزار نہیں ہیں، آج بھی دین پہ نہیں ہیں، ہمیں رحمت عطا فرما، تیری رحمت میں ہمیں ایمان اور اسلام میں پورے کے پورے داخل کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لي شأن كله لا الہ الا انت۔ سب سے پہلے ایمان اور اسلام میں سبغت کرنے والوں، والسابقون الاولون، سبغت سب سے پہلے لے جانے والے مجاہدین ہیں اور انصار ہیں۔ آپ بھی مجاہد کب بنیں گے؟ جب اپنے نفسوں کو کنٹرول کریں گے تو آپ مجاہد بن جائیں گے۔ انصار مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو کہتے ہیں، جنہوں نے نیکی کے ساتھ پیروی کی، نیکی کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتے وہ کرتے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ کلو یاد رکھ لو، لکھ کے رکھ لو، اللہ سب سے راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ سب سے راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اتباع رسول کرتے ہیں۔ اطیع اللہ اطیع رسول نہیں، اتباع رسول ہے، یعنی کہ جو نبی نے کیا وہ کرتے ہیں، خوشی سے، پسند سے، چاہت میں، زبردستی سے نہیں، ان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ زبردستی سے کوئی بول کے کروائیں نہیں، ہم اپنے آپ سے میرے نبی نے ایسا کیا ہم بھی ایسا کریں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیے ہم بھی ایسے روزے رکھیں گے، ہم بھی خوشی سے رہیں گے، ہم بھی اللہ کو خوش کریں گے۔ اب ایسا نہیں کہ بس بوجھ سمجھ کے رہ رہے ہیں، یا فگر بنانے کے لیے رہ رہے ہیں، یا بیماریوں سے ٹلنے کے لیے رہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا 3 روزے رکھیں، شوگر، بی پی، ہارٹ سب وغیرہ کنٹرول میں ہیں، نیت ہلکی سی بھی دل میں آ گئی، ہو گیا کم سے انسان۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مجاہدین ہیں، جو جہاد کرتے ہیں اپنے نفس سے، مال سے، ہر چیز سے جو جہاد کرتے ہیں، اور انصار جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ منورہ کے لوگ کبھی خطا بھی کر دیں، جب آپ جائیں گے حج پہ، کچھ بھی اگر وہ بولیں، کچھ بھی ان سے کچھ بھی چھوٹا سا بھی ہو جائے، ان کو معاف کر دینا، ان کے اوپر کچھ بڑی بات نہیں کرنا، اجازت نہیں ہے، انصار کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انصار مدینہ میں لڑائی بھی اگر انہوں نے کچھ بول دیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، قیامت تک انصار ایسے ہوں گے کھانے میں جیسے نمک ہوتا ہے نا، نمک کے طریقے سے ہو جائیں گے۔ کھانے میں نمک ہوتا ہے نا، کھانے میں نمک ہوتا ہے نا، وہ نمک کے جیسے ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے قیامت تک، تو کم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے میں باغات دوں گا، جنت ان کو دوں گا جو نفسوں کا کنٹرول کرتے ہیں، نفس میں فیشن بھی کر رہے ہیں، اپنا دنیا داری بھی کر رہے ہیں، دوپٹے سینے پہ نہیں لے رہے ہیں، پردہ سے ہی نہیں کر رہے ہیں، مجاہد لڑ نہیں رہے اپنے نفس سے، تو وہ جنت کہاں سے راضی کریں گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سینے پہ چھپا کے کس کے اوڑھنی باندھنا۔ کل میں کسی بہن سے کہہ رہی تھی، سینے کے اوپر اوڑھنی کس کے باندھ کے رکھنا، عورت کے سامنے بھی نا تھوڑا ایک دوپٹہ سائیڈ میں سے باندھ لیں،
عورت کے سامنے بھی ننگے نہ گھومیں، سینہ دکھاتے گھومیں، ایک دوپٹہ ایک لے لیں سینے کے اوپر۔ اب ایسا ہے کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، شادیوں میں دوپٹہ نہیں ہوتا، سائیڈ میں ایک دوپٹہ ہوتا، سینہ دکھتا رہتا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے مجاہد۔ نہیں، ہم مجاہد وہ بنیں گے نہیں، ہم پوری طرح سے بات مانیں گے، پورے داخل ہوں گے تو پوری جنت میں جائیں گے، آدھے داخل ہوں گے تو الاراف میں کھڑے ہوں گے، آدھے سے کم ہو جائے گا ایک بھی پوائنٹ، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جتنا داخل ہونا چاہتے ہیں بہنوں، آپ اپنے حساب سے داخل ہونا، آپ کو آراف میں کھڑنا ہے، آدھے دین کرو آدھی دنیا کرو، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے سیریل دیکھو، یا گانے سنو، یا اچھے اچھے عالموں کو بیٹھ کے ان کے بیانات، خوبصورت مردوں کو بیٹھ کے دیکھو، یا وہ ہے یا جو ہے، اپنی مرضی، بسم اللہ۔ علماء کو بھی بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ناک دیکھو، چہرہ دیکھو، داڑھی دیکھو، ان کو غور سے دیکھو، کیسے گول گول منہ بنا کے بولتے ہیں، او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا حسین ہے، کیا نور ہے۔ نور دیکھنا ہے تو جنت میں دیکھنا ہے، یہاں پہ نہیں دیکھنا ہے۔ نور دیکھنا وہاں ہے، نور یہاں کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، یہاں پہ نور قرآن ہے نا، اس کو دیکھو۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحیم۔ بازار کا کوکر ریپیئر کر رہا ہے وہ، ایک دن اس کی بھی سیٹی پھٹے گی، اس دن ہماری بھی سیٹی پھٹے گی، ہم اس بازار میں بیٹھے ہیں۔ اعوذ باللہ، خذ من اموالہم صدقۃ اللہ اکبر کبیرہ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم أن الله هو التواب الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور جو دیہاتی تمہارے ارد گرد ہیں ان سے بعض منافق بھی ہیں، دیہاتی جو منافق بھی ہیں، چھپ گئے، وہاں پہ گئے تھے نا کناروں پہ، وہی تو رہتے تھے، اور مدینے والوں میں سے بعض نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ دیکھو، ہر دور میں ہر ایک گروپ ہوگی، دین کا ایک جمع ہوگا، ان میں کئی لوگ منافق بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دلوں میں کبھی دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو کچھ گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم جلد انہیں دوبارہ عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ڈرے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، انہوں نے ایک اچھا اور دوسرا برا عمل ملا لیا،
قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک اور صاف کر دیں، اسے اور ان پر دعائیں خیر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں خیر کی دعائیں کہیں، صلی علیہم، تبھی بھی ہم دنیا میں آپ کی دعا پانے کے لیے ہم درود بھیج سکتے ہیں۔ تو دعائیں کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمارے حصے کی ساری دعائیں میں عطا فرما جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے دعا کر کے گئے ہیں۔ اور آپ کی دعا ان کی باعث سکون ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ بے شک تو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قبول کرتا ہے صدقات، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم عمل کیے جاؤ، پس اب دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول مومن تمہارے عمل، اور تم جلد پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بہت بار آ رہی ہے، دو بات، یہ پہلے بھی پڑھے ہم، دوبارہ بھی آ رہی، پوشیدہ اور ظاہر۔ سو وہ تمہیں جتا دے گا جو تم کرتے تھے، اور کچھ اور ہیں وہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں، اور انہیں عذاب دیں۔ کعب ابن مالک لبابہ، لکھ لو نام، لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ لو، باقی انشاءاللہ کبھی تفسیر ہوگی۔ اور خواہ آپ کی توبہ کر لیں، کل بول چکی ہوں 50 دن تک ان کو بیکاٹ کر دیا تھا۔ بیکاٹ کا مطلب بات نہیں کرتے تھے، مدینے کا ایک بچہ بھی ان کو بات نہیں کرتا تھا، بیوی کو تک بول دیے بات نہیں کرنا۔ اور جنہوں نے مسجد درار نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، میں نے کہا تھا نا، ابو عامر بول کے ایک آدمی تھا جو بنایا تھا ایک مسجد جاسوسوں کے لیے کفر کرنے کے لیے، مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کے واسطے گھاٹ کی جگہ بنانے کے لیے۔ گھاٹ مطلب ایک جگہ بیٹھ کر جپتے رہتے ہیں نا، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اس سے پہلے، البتہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہیے، اللہ گواہی دیتا ہے۔ اور یقیناً جھوٹے ہیں آپ سے کبھی کھڑے نہ ہونا، ان کے لیے کھڑے نہ ہونا، انہیں مسجد میں جا کے امامت نہ کریں۔ بے شک مسجد دن کی بنیاد دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، زیادہ لائق ہے۔ یعنی کہ یہ مسجد صحیح نہیں ہے، یہ منافقوں کی مسجد ہے، کافروں کی مسجد ہے۔ آج بھی مسجدیں ہیں منافقت میں۔ اب ہمارا ایک گروپ، تمہارا ایک گروپ، تمہیں آ کر یہاں نہیں نماز پڑھنا، ہم تمہارے یہاں نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری مسجدیں کیا کریں، نفاق کر رہے ہیں ہم لوگ، نہیں آنا، نہیں پڑھنا، ایسی نماز ہم نہیں پڑھتے، تم ایسی نماز نہیں پڑھنا، ہماری مسجد میں تم نہیں آنا، ہم تمہاری مسجد میں نہیں آئیں گے۔ مسجد تمہارے میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک مسجد تقوی پہ اگر نہیں ہے، اللہ کے ڈر پہ نہیں ہے، تو مسجد نہیں ہے وہ۔ آپ اس پہ کھڑے ہوں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہیں برائیوں سے، گناہوں سے، ہر چیز سے۔ اللہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ دیکھیں وہی دوپٹہ پہن کے، نہا دھو کے، بال ذرا دھو کے، جسم دھو کے، کپڑے پہن کے، ایسے لوگوں کو نہیں، اندر سینے کے اندر اتنا میل، سینے کے اندر اتنا کینہ، سینے کے اندر اتنا زہر، دماغ کے اندر اتنا غصہ، دشمنی، کفر، یہ سارا رکھیں گے تو پاک نہیں ہے۔ میں ایک اچھا پاک دوپٹہ پہن لی تو میں پاک ہو گئی، میرا گھر پاک ہو گیا، تو نماز کے لیے کھڑو با، جلدی پاکی کرو با، پاکی اللہ کو بہت پسند ہے، آدھا ایمان ہے، پاکی کرتے رہتے ہیں، پاکی اصل پاکی کو ہی نہیں جانا ہے نا۔ اصل پاکی وہ ہے ہمارے دل پاک ہو جائیں کدورت سے، کینے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، فریب سے، سب سے اپنے آپ کو پاک کرو، ورنہ آپ پاک نہیں، آپ پلید ہیں۔ میں پاک نہیں ہوں، میں پلید ہوں، ہم پاک نہیں، ہم پلید ہیں۔ آیت 108۔ سو کیا ہو جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی، وہ بہتر ہے؟ کیا وہ بہتر ہے؟ یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی گرنے والی کھائی گھڑے کے کنارے پر رکھی، سو اس لیے کہ دوزخ کی آگ پر گر پڑے؟
اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھو کیوں غصہ کر رہے ہیں. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا اس کو گرا دے, مسجد کو, مسجد درار کو گرا دیا گیا, حکم آیا کہ گرا دیں. وہ عمارت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہمیشہ شک ڈالتی ہی رہے گی ان کے دلوں میں, مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اللہ جاننے والا, حکمت والا ہے. بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں. دیکھا, اللہ نے خرید لیا, میں نے بھی بیچ دیا اللہ اپنے آپ کو تجھے, میں نے بھی بیچ دیا تجھے اپنے آپ کو. اللہ خریدتا ہے ہمیں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ابھی بازار میں خریدی کو کوئی آیا تھا. ہم اس بازار میں, دنیا میں مومنوں سے ان کی جانیں, ان کے مال, ان کے بدلے خریدتا ہے میرا رب. تشتری, کون بیچنے کے لیے تیار ہے؟ منہ سے نہیں بولنا, جھوٹے ہیں, فوراً اٹھانے والے نہیں ہیں آپ بھی, سب جھوٹے ہیں. بیچنے کا مطلب اللہ کہتے ہیں اپنی جانوں کو بیچو. کیا آپ اپنی جان کو بیچیں گے؟ ہر حال میں نماز, ہر حال میں قرآن, ہر حال میں جہاد, ہر حال میں دین پہ کر رہے ہو. یہ بہانہ آج وہ بیمار, وہ بہانہ کل وہ بیمار. آپ نے بیچا نہیں ابھی بھی اپنے آپ کو. سوچ سمجھ کے بیچنا. بیچنے کے بعد پھر دوبارہ وہ مال تمہارا نہیں ہوتا. پھر اپنے طرف اپنا مال اپنی طرف لے لیے تو پھر تمہیں نقصان میں ہو گئے. ایک بار بیچنے سے پہلے سوچو. میں نے بہت سوچا اپنے آپ کو, میں بیچوں یا نہیں بیچوں. سوچ کے میں نے اپنے آپ کو بیچی ہوئی ہوں. ابھی بھی دعا کرتی ہوں پورا بیچی نہیں ہوں, پورا بک جاؤں میں تیرے لیے, بک جاؤں میں تیرے لیے, بکھر جاؤں تیرے لیے, مٹ جاؤں تیرے لیے, میں فنا ہو جاؤں میں تیرے لیے. نظم پڑھنا نہیں ہے, اس لیے نظم نہیں دی میں نے کسی کو. پہلے بنیے گا کوشش کر کے, سب بننے کی کوشش کریں. پڑھنے کے لیے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے, بننے کے لیے میں کر رہی ہوں آپ سب کو محنت, بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہوں. بکیں اپنے آپ کو. اپنے دیکھو اللہ, پھر دوبارہ کہتی ہوں ان اللہ اشترا, بے شک اللہ خرید لے, بے شک اللہ نے خرید لے مومنوں سے, مسلمانوں سے نہیں, مومن سے خریدتا ہے. جو اس کی بات مانتا ہے اس سے اس کی جان لیتا ہے, اور بدلے میں اور مال بھی لیتا ہے, بدلے میں جنت دیتا ہے. ایسے ہی بیکار کا نہیں کرے. میں کہتی ہوں نا اس آیت کو انشاءاللہ دعا کرتی ہوں جہاں بھی بیان کو جاؤں گی, اللہ سے دعا کرتی ہوں یہ آیت لوگوں تک پہنچانے کی مجھے ہدایت دے. یہ آیت 111 111 کبھی نہیں بھولنا. اس کے بدلے ان کو جنت دے گا. وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, سو مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں, مارتے بھی ہیں مارے بھی جاتے ہیں. دین میں زبان سے لڑ رہی ہوں, ہاتھ سے نہیں لڑ پاتی میں, مجھے اجازت نہیں ہے. یہ زبان سے لڑ رہی ہوں میں. مارتے بھی ہیں, آپ بھی زبان سے لڑو. نہیں با, اب کسی کو بولو یو بجی کیسا بولنا بجی, نہیں ہوتا با. دن بھر سنتے رہتے امر بن معروف نہی بن منکر, نیکی کا حکم دو جی. نہیں با, نیکی کیسا بولنا, کوئی بات نہیں, آپ کیا مال اٹھا کے پھینک دیں گے, رہو خالی ہاتھ. اس پر سچا وعدہ ہے. انہاں با کے لے کر گئے نا ودیو نا کو. اللہ کی راہ میں اس کو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں, اعوذ باللہ. اس پر سچا وعدہ ہے. تورات میں بھی لکھا ہوا ہے, انجیل میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. ہاں اللہ خریدتا ہے. اے بازار لگا ہے رمضان میں, جس کو بیچنا ہے بیچ لو, اس کا 70 گنا 700 گنا 70,000 گنا ملے گا. جنت بھی بڑی ملے گی. نیت کر لو میں تجھے بیچ دیتی ہوں اپنے آپ کو, میرا جسم, میرا وقت, میرے زندگی میں سب کچھ تیرے حوالے کر دیتی ہوں. میرا مال, میری دولت, میرا شوہر, میرے بچے, میرا خاندان, میرا سب کچھ میں تجھے دے دیتی ہوں. اللہ تو قبول کر لے. ایسی آیت کہیں نہیں ہے. 111. اور اللہ سے زیادہ کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کوئی بات نہیں کریں گے, آپ دوسرے نہیں, میں بولوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو کنڈیشن کی ہوں, یہ بھی خاموش ہے آن لائن بھی. اللہ سے زیادہ کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ ہم جھوٹے ہیں, وعدے خلافی کر دیتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تم نے انکمپلیٹ کیوں لکھا ہے؟
कंप्लीट है अलिफ कंप्लीट करो पहले कंप्लीट करो अलिफ को नहीं नो अलग देना मारते हैं और मारे भी जाते हैं सच्चा वादा है तौरात में भी इंजील में भी कुरान में भी और अल्लाह से ज़्यादा कौन अपना वादा पूरा करने वाला है बस अपने उस सौदे पर खुशियां मनाओ माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जंग के दौरान में जो जन्नत जाना चाहता है खजूरें खा के आराम से खड़ा हुआ था बंदा खजूरें खा रहा था बोलते तू जाना चाहता है जन्नत को हाँ मैं जाना चाहता हूँ अच्छी जन्नत मिलेगी तुझको तू जाना चाहता है हाँ तो आ जा जंग पे आ जा वो खजूर उठा के यूं फेंका गया जंग में लड़ा और मर गया अल्लाह के नबी ने कहा पल में वो जन्नत पा लिया अभी रमज़ान है मैं आप सबको इशारे दे रही हूँ इशारतन दे रही हूँ कौन आइंदा रमज़ान तक हम में से ज़िंदा है किसी को खबर नहीं है ये रमज़ान में अपने आप को बेच डालो अल्लाह की राहों में अल्लाह को दे दो खुशियाँ मनाओ रबी खुशियाँ मनाओ रब्बना खुशियाँ मनाओ तुमने उसे सौदा किया है मैंने तुझसे कसम खा के कहती हूँ तेरे पूरे नामों की कसम खाती हूँ मैंने तुझसे सौदा किया है तो कबूल कर ले तो कबूल कर ले तो कबूल कर ले तो राज़ी हो जा मैंने सौदा कर दिया है मगर तू कबूल करना ज़रूरी है तू कबूल करना ज़रूरी है तू कबूल करना ज़रूरी है अल्लाह ताला यकीन है तू कबूल कर लेता है मन्नतें करे तुझे मना रहे हैं तुझे राजी करे एक भिखारी आके कैसे मना के कुछ ले जाते हैं हम सारे भिखारी तुझे मना रहे हैं अल्लाह ताला हम पाक नहीं हम पलीद हैं मगर हमने बेचा है तुझको जो भी सामान हमारे पास है हमारा ईमान सब कुछ तुझ पे कर दिए अल्लाह अजीम कामयाबी है फौजुल अजीम कहाँ तक पढ़ी मैंने ठीक है ना उसके बाद फौरन अल्लाह ताला कहते हैं तौबा करने वाले हम्दो सना करने वाले कौन है ये फौजुल अजीम तौबा करने वाले यानी कि गुनाहों को छोड़ने वाले कसम खा के वो आइंदा नहीं करने वाले अल्लाह ताला की पूरी तारीफ करने वाले दरूद और सलाम नबी आले नबी पे भेजने वाले राह खुदा में सफ़र करने वाले राह खुदा में सफ़र करने वाले रुकू करने वाले सजदा करने वाले अल्लाह अकबर करने वाले हमदो सना करने वाले तारीफ़ अल्लाह ताला की करने वाले बड़ाई बयान करने वाले ख़ुद की मतलब मैं ऐसी मैं वैसी मैं इनको वो करी मैं उनको वो करी मैं इतनी पैसे वाली नहीं सना सिर्फ अल्लाह की करने वाले जो भी है अल्लाह ने दिए जो भी है अल्लाह ने करे जो भी है अल्लाह करवाए अपनी तारीफ़ को मिटा कर अपने रब की तारीफ़ बयान करने वाले राह खुदा में सफ़र करने वाले अल्लाह की खातिर सफ़र करेंगे हज पे जाएंगे तो बंगड़ियाँ लेने के लिए बुरखे लेने के लिए नहीं अल्लाह की राह में निकलते हैं कभी बयान करने कभी अल्लाह की राह में निकलें दूसरों को किसी को मदद करने अल्लाह की राह में निकलें किसी को बीमार को देखने जाएं रुकू करने वाले दरगाहों में जाकर झुक कर बाबा जी को बोसा देने वाले नहीं सिर्फ अल्लाह ताला को रुकू करने वाले सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को करने वाले और ये एक बात हम लोगों में सब आ गई है मगर ये एक बात नहीं आई है बिल मारूफ नेकी का हुक्म देते नहीं है ऐसा करो जी अल्लाह ताला ने कहा है नहीं बाजी नहीं बोल सकते हम ये आया नहीं है लेके आए नेकी का हुक्म देने वाले बुराई से रोकने वाले मेरी ससुराल की एक मेरे ग्रुप में है अब बहन मेरी सुन रही है बुराई का हुक्म मैं ससुराल में देती हूँ नफ़रत करता है मुझसे हर कोई इखारत करता है मुझसे हर कोई मेरे साथ पिकनिक को आना कोई नहीं चाहते मेरे साथ कोई साथ आना नहीं चाहते मेरे साथ बैठना उनको कटता है
کہ اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہوں گے تو اللہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں بٹھائے گا، آپ کو بھی پسند نہیں کریں گے، آپ سے حقارت کریں گے۔ کہاں دیکھے قرآن کی بات بولتی ہیں، کہاں دیکھے قرآن کرتی ہیں، مگر اللہ پسند کرے گا، کافی ہے اللہ۔ برائی سے روکیں گے نہیں آپ تو آپ کے پورے نہیں کیا پھینک دیں گے۔ اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ حد کتنی ہے تمہاری؟ تمہارا چہرہ کسی کے سامنے نہیں جانا۔ اللہ نے حدود قائم کی ہیں، چچیرا بھائی، خلیرا بھائی، مولیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، دیور، جیٹ، نندئی، ان سب کے سامنے ہم اپنا چہرے کا پردہ کریں گے، جسم کا پردہ کریں گے۔ حدود ہیں ہمارے، حدوں کو نہیں پار کریں گے۔ کون بیچیں گے اپنے آپ کو؟ شرائط ہیں، اتنے شرط ہیں تو تمہارا مال ہم خریدیں گے۔ اتنے شرط میں اتنی پاکی نہیں ہے تمہارے مال میں، اچھا مال نہیں ہے، ہم نہیں خریدیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے میں بیچوں گی نہیں ہے۔ کیوں رو کے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے میں بیچوں نہیں ہے۔ اتنی کیریکٹر ہمارے میں آنا چاہیے، اتنے کیریکٹر ہیں تو مال اچھا ہے تو خریداری تمہاری ہوگی، ورنہ تمہاری خریداری تم رکھ لو، تم جہنم میں جاؤ۔ حدود کی حفاظتی کرو، اپنے حدوں کی حفاظتی کرو۔ حد ہے تمہاری، کہاں تک حد ہے؟ پینٹ شرٹ پہن کے باہر جانے کا یہ حدود ہے ہماری؟ نہیں ہے۔ ہم کسی کے بھی بازار میں، شادیوں میں پردہ نکال کے کھڑ جاتے ہیں، پہن کے سج سنور کے رہتے ہیں، کیا حدود ہیں ہمارے؟ حد ہماری وہ نہیں ہے۔ بسم اللہ، حد پار نہ کریں۔ دروازے میں گھستے ہیں سلام نہیں کرتے، اٹھتے ہیں سونے کی دعا نہیں پڑھتے، بیٹھنے کی دعا، کھڑنے کی دعا، چلنے کی دعا، پھرنے کی دعا، ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے۔ معاف کرو ماں، شکر کرو ماں، شکر لاؤ ماں۔ حد ہی نہیں ہے ہمارے پاس، حدود ہی نہیں۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر بات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے حدود تمہارے، قرآن کریم کے حدود اگر پار کریں گے تو آپ کو نہیں بکے گا آپ کا مال۔ حدود کی حفاظتی کرنے والے اگر حدود کرتے کرتے، فار ایگزامپل آپ پردے میں ہیں، باہر گئے، آپ کا ہاتھ کچھ نظر آ گیا ان ایکسپیکٹڈ، وہ حدود غلطی ہوگی، معاف ہو جائے گا، وہ توبہ ہے۔ جان کے نکال کے بنگڑے انگوٹھیاں دکھانے کے لیے شادی میں ذرا نکال کے ذرا دکھائیں، ذرا گھمائیں، ذرا سٹائل کریں، نہیں، وہ حدود میں نہیں، حدود سے نکل گئے۔ حد پار نہیں کرنا۔ اب میں گاڑی چلاتی ہوں، 2 ویلر 4 ویلر، دو بھی اللہ کے اذن سے چلا رہی ہوں بفضل اللہ۔ میں اگر اتنا سوچ لیں، میں گاڑی چلاتے وقت بھی غور و فکر کرتی ہوں، اگر میں ہائی وے میں جاتی ہوں، ایئرپورٹ کو جانے کے لیے ہائی وے میں 3 راستے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، وہاں بھی میں کوشش کرتی ہوں اپنانے کے لیے قرآن کریم کو۔ اللہ نے کہا ہے وسط ہو، امت وسط ہو، بیچ کی امت ہو تم، وسط ہو، بیچ کا راستہ بڑا بہترین ہے۔ تم بیچ کے راستے کے بغیر میں جاتی نہیں ہوں، ضرورت پڑے تو تھوڑا جا کے پھر واپس آ جاتی ہوں۔ لائن اگر ہلکی سی بھی کار چلاتے ہوئے میں پار کروں گی، اگر 2 ویلر چلاتے ہوئے یا بیل گاڑی چلاتے ہوئے یا 2 پاؤں کی گاڑی چلاتے ہوئے روڈ اگر تھوڑا بھی میں کراس کروں تو کیا ہوگا؟ یہ کار یا لا کے اڑائے گی، ٹکڑے ہو کے میں مر جاؤں گی۔ یہی ہماری حقیقت ہے زندگی کی۔ حدود اگر پار کر کے کراس کرو گے، سیدھے گڑھے میں گرو گے جہنم کے۔ یہ قرآن کریم ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ہر جگہ غور و فکر کرو، ہر جگہ پہ تمہیں موت نظر آئے گی اور غلطیاں تمہیں سمجھ میں آئے گا، یہ غلطی میں باریکی سے بھی ذرہ بھی ذرا ہٹی، گاڑی لا کے دھڑ مار دے گی مجھے۔ چوکنے رہ کے آنکھ نہ میں ادھر نہ ادھر، سیدھے میں دیکھ کے میرر کے اوپر کے میں چلاؤں تو میں سیدھی ڈرائیور ہوں۔ زندگی میں سیدھی ایمانداری سے چلوں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ طریقے سے چلوں تو میری منزل جنت ملے گی، ورنہ مجھے کوئی جہنم میں پھینک دے گا، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کروڑ بار پڑھ لو، فائدہ نہیں دے گا۔ اس پہ عمل جب تک نہیں کرتے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں پہ سمجھا کہ میں آگے جا رہی ہوں۔ ان کے سفر میں جا کے واپس آنے کے بعد میرے نبی اس کو پڑھتے تھے، التائبون عابدون حامدون ساجدون راکعون ساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ ہم حفاظت اپنے زیور کی کرتے ہیں،
ہم حفاظت اپنے کپڑوں کی کرتے ہیں، ہم اپنی حفاظت اپنے جوتوں کی کرتے ہیں، ہم حفاظت اپنے گھروں کی کرتے ہیں، ہم حدود اللہ کی حفاظت نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ. حدود اللہ کی حفاظت ہم نہیں کرتے. فرشتوں کی کچھ موجودگی کا الہام بھی ہوتا ہے الحمدللہ. مجھے ایسے عربی پڑھنا ہے نا، مانا نہیں ہوا؟ عربی پڑھنا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین میں نشانیاں رکھ لیتی ہوں. والذی ذرہ دور جو والذین اتخذوا مسجدا نہیں دو مجھے ڈسٹرب نہیں کرو پلیز. والذین اتخذوا مسجدا دعا گیا نہیں کروں گی. والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أقوى أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. اللہ محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو، یعنی کہ دل کی پاکی یاد رکھنا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. اللهم أجرنا من النار. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله لا مفخم موٹا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده پورا کرو. اوفی پورا کرو، اوفا پورا کرو. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. حلیم کبھی نہیں بولنا، بردبار، دیری سے سزا دینے والا ہے. اس کو حلیم بول کے کھانا نہیں کھایا کرو، بہت بڑی سزا ہے. وما كان الله ليضل أعوذ بالله وما كان الله ليضل
قاما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد دال چھوڑو تا پکڑو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الله أكبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم اللهم اغفر لي ولوالدي للمؤمنين يوم يقوم الحساب. جب سفر سے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو پڑھتے تھے. آپ اس کو یاد کر کے پڑھا کرو. کہیں بھی سفر سے جا کے آنے کے بعد آپ یہ کرتے تھے. توبہ کرنے والیاں، حمد ثنا کرنے والے، سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، آپ یہ دعا آپ کے حسن مسلم میں ہے انشاءاللہ. اور جو دوحہ میں ہیں، سعودی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ حسن المسلم میں کتاب خریدیں. واٹس ایپ میں سب نہ کریں، موبائلوں میں ایک کتاب خریدیں. کتاب کی دکان میں جائیں. فورٹیز آف مسلم انگلش میں ہے، حسن المسلم اردو میں ملے گی آپ کو. کتاب ضرور لے کے آئیں. جو قریب ہیں، جو انشاءاللہ ہو سکا، میرے گھر میں میں رکھی ہوں، آپ لے سکتے ہیں. بسم اللہ. التائبون ہم پڑھ چکے ہیں، معنی پہ جاتے ہیں. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، راہ خدا سفر میں کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. اللہ کے جو حکم ہے وہ حد لمیٹیشن پار نہیں کریں گے. حدود کی حفاظتی کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دو. اللہ ہمیں مومن بنا دے، ہمیں خوشخبری میں وارث جنت بنا دے، آپ کا دیدار کا وارث بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے شایع نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے بخشش چاہیں. اگر تم مومن ہو، ایمان والے، یہ سب کر رہے ہو، یہ سب کنٹرول میں آ گئے ہو، تو تمہارا بھائی بھی مشرک ہے، باپ بھی ہے، کوئی بیٹا بھی ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ ان کے لیے دعا نہ کریں. دنیا میں ہیں تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ کھول دے. جیسے مر جائیں گے تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی جب تک وہ زندہ تھے وہ دعا کرتے تھے کہ راہ راست پہ آئے. وہ اس کے بعد آپ دعا کرنا چھوڑ دیے تھے. یہ بات کو لوگوں نے الگ مطلب نکالا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے بخشش آنا نہ تھا، مگر ایک وعدے کے سبب جو اسے کر چکے تھے. پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. سمجھ گئے؟ جب ان کو پتہ چلا انہوں نے یہ دعا کرنا چھوڑ دیے. لوگ کہتے نہیں کرتے تھے. اب قرآن کیا کہتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں. بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اس کے بعد گمراہ کرے جبکہ انہیں ہدایت دے دی ہے، جب تک اس پر واضح نہ کر دیں جس سے وہ پرہیزگاری کریں. بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی. اجمیر کی بادشاہت خواجہ غریب النواز کو نہیں ہے. بغداد کی ملکیت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ہے. وہ زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے. تم کو جان کوئی اور نہیں دے گا، وہی زندگی دے رہا، وہی مار ڈالے گا. تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایت ہی نہیں ہے. ولی کس کو بناتے ہو؟ دیکھو دیکھو، انڈر لائن کرو. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے سوا کس کو ولی بنا رہے ہو؟ کون ولی؟ توکل مستان، بیسر اولیاء، اماں جان، بابا جان. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے درجے ہیں. تم کون بنانے والے؟ تمہارا ولی تو تمہارا ایک اللہ ہی ہے. حمایتی نہیں، مددگار، لا نصیر. کون مدد کرے گا تمہاری؟ البتہ توجہ فرمائی.
اوپر لکھو ہیڈ لائن میں اللہ ولی ہے، اس لیے میں دعا سکھائی ہوں، اللہ ولی ہے۔ کیوں دعا سکھائی میں نے آپ کو؟ یوسف علیہ السلام کو پڑھنا نہیں آتا تھا کیا؟ ان سے اچھے کوئی ہیں؟ نبیاں نے جو سکھائے، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی دنیا بالآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، نبی ہو کر اللہ کو ولی مانگا ہے۔ یہ نہیں بولے میں نبی ہوں کیوں مانگوں، ولی وہی ایک ولی ہے۔ ولی کا مطلب نہیں سمجھے، کم عقلی ہماری دوست کو کہتے ہیں۔ البتہ توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر، مہاجرین انصار پر، جنہوں نے تنگی کی کڑی میں ان کی پیروی کی، ان کے بعد جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل پھر جائیں، پھر ان سے متوجہ ہوا، بے شک ان پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تین پر جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی، نام بولی تھی، یاد ہے؟ یاد آ رہا ہے کیا نام؟ کیا بولی تھی میں؟ 50 دن کی بات کہی تھی نا، لبابہ ابو لبابہ، ابو لبابہ ہیں، کعب بن مالک ہیں۔ نہیں، اب صرف لبابہ تک آگے بڑھ جاؤ، بسم اللہ۔ ابو 50 دن تک اپنے آپ کو پلر کو باندھ لیے تھے، کیونکہ اب جاتا ہوں بول کے قافلہ چلا گیا تھا، پھر گئے نہیں تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات ہوتی ہے کیوں نہیں آئے، سب دیکھ رہے تھے، منافق جھوٹ جھوٹ بول کے نکل رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگا، تو ان کو پوچھے کیا بتاؤ گے، تمہارا کیا ہے؟ میں سچ بتاتا ہوں، میرے نفس نے مجھے روک لیا، کھجور پک رہے تھے، میں آنا چاہ رہا تھا مگر دل میں نہیں آ سکا، نہیں آنا چاہا، تو سچ بولے، اور سچ بولنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معافی بھیجی ہے۔ ان تینوں نے سچ بولا، ہم نہیں آئے ہیں، کوئی بہانہ عذر نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نہیں آئے ہیں اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیے، بات نہیں کرے۔ پھر اس کے بعد ان کو 50 دن کا بیکاؤٹ آسمان سے، دیکھو کیسے کیسے پسند کرتا ہے تو اللہ سزا دے کے سدھارتا ہے، ہم ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جی بیچ میں پوچھ کے کنفیوژن کر دیتے ہیں، بیچ میں سوال نہ کریں، لاسٹ میں سوال کریں گے ورنہ میرا وقت ہو جائے گا، ایک جز مکمل نہیں کر پاؤں گی۔ آپ سب سوالات کرتے ہیں، میں دور بیٹھ جاؤں گی آپ سب سے، مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سوال آپ انڈر لائن کر کے رکھ لیں، مجھے سوال نہ کریں ورنہ میرا دماغ نہیں کام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں تک پڑھی تھی؟ ہوا تواب الرحیم تک۔ 3 کا معاملہ تھا، یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی تھی زمین اپنی کشادگی کے باوجود، ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھی، اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے، انہیں جان لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی طرف سے، پھر وہ اس پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فريقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نزل بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ 7 مرتبہ صبح میں 7 مرتبہ شام میں یہ پڑھنے کا حکم ملتا ہے. صبح شام کی دعائیں وہ پڑھیے، وہ ضروری ہے، اسی کو بار بار بھیجتی ہوں. اس کے بعد دوسرے کا حکم ہے، پہلا یہ حکم مکمل کریں. اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، گندے لوگوں کے ساتھ نہیں ملو نا. یہاں پہ آ گئی وعید ہمیں، اچھے لوگوں ایمان والوں کے ساتھ رہو. لائق نہ تھا، یعنی کہ یہاں پہ جنگ کے بارے میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے، برے لوگوں کے ساتھ کیوں رہے؟ مدینے والوں کو اور انہیں اور ان کے ارد گرد دیہاتیاں ہیں وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور یہ کہ زیادہ چاہیں اپنی جانوں کو. جب اپنی جان کو چاہتا ہے، مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ جنگ پہ نہیں گئے. آج بھی لوگ حج پہ نہیں جاتے، مرنا جائیں. عمرے پہ نہیں جاتے، مر گئے تو کیسا؟ موت اگر آ گئی، عمرے پہ ہیں تو ضرور آئے گی، گھر پہ ہیں تو گھر پہ آئے گی. جہاں لکھی وہاں پہ ضرور موت آئے گی. عمرے پہ جائیں نہ جائیں، حج پہ جائیں یا نہ جائیں، موت تو ضرور آئے گی. اس لیے کہ ان کو نہیں پہنچی کوئی پیاس نہ کوئی مشقت، نہ ان کو پیاس پہنچی نہ کوئی مشقت پہنچی، نہ کوئی بھوک اللہ کی راہ میں. اور نہ ایسا قدم رکھتے ہوں گے کافر غصے ہوں، اور نہ وہ ینالون، نہ چھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر اسے اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. بے شک اللہ اجر ضائع نہیں کرتا نیکوکاروں کا، اور وہ کوئی چھوٹا یا بڑا، کم یا زیادہ خرچ نہیں کرتے اور نہ وہ طے کرتے ہیں. دیکھو لوگ نفاق میں دیکھے خرچ نہیں کرتے. ينفقو، خرچ کرو، کوئی چھوٹا یا بڑا. اب دل بھی چھوٹا نہیں رکھو، ذرا بڑا بھی کرو. تم اگر چھوٹا خرچ کرے تو سمجھتے ہو تم نے دے دیا، نہیں. چھوٹا اگر دے تو تمہیں قیامت پہ چھوٹا ہی ملے گا. زیادہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بڑی جنت ملے گی. دیتے وقت میرا بھی دل بخل ہوگا، تمہارا بھی ہوگا. تو سوچ لینا، بڑا دوں گی تو بڑی جنت، چھوٹا دوں گی تو چھوٹا جنت. اور نہ طے کرتے ہیں کوئی میدان مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے اعمال کی انہیں بہترین جزا دے گا. ضرور دے گا اللہ تعالیٰ. ایسا تو نہیں کہ مومن سب کے سب کوچ کرے، بس کیوں نہ ان کے ہرگز ان میں سے ایک جماعت کوچ کرے تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین میں، اور تاکہ وہ اپنے قوم کو ڈر سنائیں. جب ان کی طرف لوٹیں عجیب نہیں کہ وہ بچتے رہیں. اے مومنو، اپنے نزدیک کافروں سے لڑو،
وہ چاہیے کہ تمہارے اندر پائیں سختی، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہی ہے، جو ڈرتے ہیں، جو بات بولے مانتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا بچے، دو بچے ہیں، یہ ایک بچہ تمہاری بات مانتا ہے، اس پہ طرف مائل ہوتے ہو، جو تمہارا بچہ بالکل بھی تمہاری بات نہیں مانتا، منمانی کرتا ہے، آپ اس کی طرف ہوتے ہو۔ بس اپنے آپ کو دیکھ لو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کسی کا ایمان زیادہ کر دیا۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں زیادہ کر دیا، ان کا ایمان اور زیادہ کر دیا اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی ایمان کے پر خوشیاں منائیں۔ آپ لوگوں کو ایک ایمان کی بھی دعا میں بتاتی چلوں۔ اللہم انی اسألک ایمان اللہ یرتد نہیں من لا ینفد مرافقت نبی کا محمد فی اعلیٰ جنت الخلد۔ اور وہ لوگ جن کے لوگوں میں، اور ریکارڈ ڈال کے سنیے گا، اب میں نہیں بتاؤں گی، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس سے زیادہ کر دی، ان کی گندگی پر گندگی اور مرنے تک کافر ہی رہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، یہ ایک بار یا دو بار، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ کیا تمہیں مسلمان دیکھتا ہے؟ پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ البتہ تمہارے پاس آیا ایک رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی عظیم آیت ہے کہ نبی کے آنے کی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تمہارے پاس آیا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر گرا ہے، تمہاری بھلائی کا بہت خواہش مند ہے، وہ تو رہو حریص ہے تمہارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرص کرنے والے ہیں، بہت حرص کرتے ہیں، بہت حرص کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہی ہو، ہم جنت کو جائیں، ہم اچھے ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں۔ تم میں سے جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پہ گراں ہے۔ نبی کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پوری رات کھڑ کے تہجد پڑھ کے اللہ کو مناتے ہیں میری امت کو بخش دے۔ کیسے بد نصیب ہیں جو ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ مومنوں پر شفیق، محبت، نہایت مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو توبہ، تو کہہ دیں کہ مجھے کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر منہ موڑ لیں تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اتنا درد کرتے ہو، غم کرتے ہو ان کے لیے، چھوڑو، کافی ہے اللہ تمہارے لیے۔ بھروسہ کرو تم اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ عرش کا بادشاہ ہے وہ، صرف زمینوں کا نہیں، صرف آسمانوں کا نہیں، وہ کرسی کا نہیں، اس کے اوپر اور بھی کیا کیا ہے، واللہ اعلم۔ اس کے اوپر سب سے اوپر جو عرش ہے اس کا بھی بادشاہ ہے۔ عرش کو اتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ایک فرشتہ 70 سال کان سے لے کر لو تک اس کا راستہ، 70 سال تک چلتے رہیں گے تو اتنا لمبا اس کا راستہ ہے، تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی دعائیں ہیں صبح شام کے، پڑھ لو ہر حال میں۔ بھول بھی گئی، سو بھی گئی، آپ دیکھ رہے ہو کوئی بھی وقت میں بھیج رہی ہوں، پڑھ لو اس کو، پہلے پڑھ لو اس کو، پہلے پڑھ لو، صبح اور شام پڑھتے رہو۔ اس کے بیچ میں موت آئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جنت پائیں گے، کیونکہ اس میں ایک دعا آتی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، سید الاستغفار آتا ہے، تو پڑھ لیں اس کو۔ سورہ یونس اب ذرا لکھ لیں، پین پیپر اٹھائیں۔ آپ کا جوڑا آل عمران، پھر گزرا سورہ النساء، سورہ المائدہ، ٹھیک ہے؟ یہ کون سے تھے؟ مدنی تھے۔ مکی کون سا آیا؟ سورہ انعام، سورہ الاعراف، ٹھیک ہے؟ الاعراف آنے کے بعد کیا آیا؟ سورہ انفال، سورہ توبہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مدنی ہے۔ اب شروع ہوگا دور، 7 جز چلتے رہیں گے، 14 سورتیں چلتے رہیں گے مکی۔ کیا چلیں گی؟ مکی۔ یہاں سے گنتی کرو، سورہ یونس کھولو، آپ کا انڈیکس کھولو، آپ کو یاد نہیں رہتا، انڈیکس کھولو، مارک وہاں پہ کر لو، لکھتے نہیں بیٹھو، عقل ذرا دوڑاؤ، انڈیکس پیچھے رہتا ہے، کھولو، میں لکھ کے ہی رکھ دیتی ہوں یہاں پہ۔ کھولیے انڈیکس، مارک کرو۔
سورہ یونس سورہ ہود جوڑا ہے، سورہ یوسف ایک پورے قرآن میں یہ نبی کے بارے میں جتنا قصہ ہے کوئی اور نبی کا اتنا خلاصہ نہیں ہے۔ الرعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون تک یہ پورا مکی ہے۔ پھر مدنی النور آئے گا، المؤمنون تک 14 ہے، النور مدنی ہے۔ قرآن یاد کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ انبا اور رسول ہے، اس میں دیکھو 3 بڑی صورتیں آئیں گی اتنے سارے میں، 3 چھوٹی آئیں گی۔ چلے ضروری نہیں، میں آگے بڑھتی ہوں۔ سورہ یونس مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ دیکھو یہ آیت نہیں ہے، غور کرو۔ الف لام میم ایک آیت ہے، الف لام میم صاد آیت ہے، الف لام را آیت نہیں ہے۔ دیکھا، یہ سب کسی کا آرڈر نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا ساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد، نون کینسل کرو، میم چھوٹا میم جہاں بھی آتا ہے پڑھنے کی عادت کرو، چھوٹ گیا تو دوبارہ پڑھو۔ من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون افلا تعقلون افلا تعلمون، کیا تم دھیان نہیں رکھتے، ہوش میں نہیں ہو، بھنگ مارے ہوئے ہو، دھیان نہیں ہے تمہیں، ہوش نہیں ہے۔ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، انصاف، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين۔ کل میں کیا پڑھیں؟ سینین، 2 چیز میں فرق کرا رہی ہوں۔ سینین سال کو کہتے ہیں، سینین، سینا، شہر سینا، سنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات اليوم الله أكبر إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا
غافلون. الف لام میم آیت نہیں ہے، حروف مقطعات ہے. حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. کیا لوگوں کو تعجب ہے؟ تعجب ہے کیا ان لوگوں کو؟ ہم نے وہی بھیجی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبی پہ بھیجا. تعجب ہے کیا؟ ان کے تو درمیان تھے وہ، ان میں سے کہ ان لوگوں کو ڈرائیں، ایمان والوں کو خوشخبری دیں، ان کے لیے سچا پایا مقام ہے ان کے رب کے پاس. کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے. اب شروع جادوگری کی باتیں. بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اس نے پیدا کیا 6 دنوں میں آسمان کو. اب آگے آئے گی بات. چلو ابھی میں اٹھا کے کھول دیتی ہوں قرآن کو. سورہ سجدہ کھولو. الف لام میم سجدہ آپ کو سورہ احزاب سے پہلے ملے گا، یاسین سے پہلے، احزاب سے پہلے. کھولو 21واں جز، اگر جز جاننے والے ہوں گے تو کھولو، جلدی کھولو. آیت نمبر کھولو 6، 5 کھولو، 5 کھولو. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے، نیچے سے نہیں، آسمان سے. جو بھی ہوتا ہے آسمان سے. فرشتے بدلتے ہیں آسمان سے، بارش آتا ہے آسمان سے، اور روح آتی جاتی جو بھی ہے آسمان سے. زمین تک وہ ہر کام اس کی طرف رجوع کرے گا یہ ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال کی ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدار 1000 سنہ. سنہ سنہ سینین نہیں، سنہ. تم شمار کرتے ہو جو دنوں میں تمہارے طرف سے جو 1000 سال ہیں وہ اللہ کا ایک دن ہے. دلیلیں ہیں یہاں پہ. کل جو بات بولی دلیل مل گئی. آگے بڑھیں، جلدی جائیں. آسمان و زمین کو پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا ہے، کام کی تدبیریں کرتا ہے. ابھی بات گزر چکی ہے، ابھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ سجدہ میں ہم لوگ. کام کی تدبیریں آسمان سے کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر. کوئی ولی انبیاء کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتے. وہ اللہ ہے، تمہارا رب ہے، بس اس کی بندگی کرو. بندگی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، گردن جھکا کے. جو کرنے کے لیے طریقہ سکھائے اپنے حساب سے نہ کرے. نماز مردوں کی عورتوں کی ایک طرح کی نماز ہے. کیا تم دھیان نہیں دیتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے. نیکی وہی پہلی بار، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ اب میں نے گھر بنایا، سیم ایسا بنانے کے لیے مشکل ہوتی ہے؟ نہیں نا. فار ایگزامپل مہندی کا ڈیزائن میں نے ایک بنائی، پھر دوبارہ سیم بنا سکتے ہیں. الگ الگ تو ڈھونڈ کے سوچتے بیٹھنا پڑتا ہے. ایک ہی ڈیزائن کسی کو آتا ہے، بار بار ڈالتے جاتے ہیں. ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے گا تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. دیں گے مگر کھولتا ہوا پانی دیں گے اللہ تعالیٰ. انتڑے ٹکڑے ہو کے نکلیں گے. درناک. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم انی اعوذ بکا من حمیم غساق. غساق بولتے پیپ کو، حمیم بولتے گرم پانی کو. آگے آئے گا. کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو چمکتا بنایا، اس کے منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم برسوں کی گنتی جان لو. حساب اللہ نے یہ نہیں پیدا کیا مگر درست تدبیر ہے. وہ علم والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے. بے شک رات اور اس کے بدلنے میں اور جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا اس پہ نشانیاں ہیں پرہیزگاروں کے لیے. کیونکہ ابھی سورج آتا ہے چاند چلا جاتا ہے، چاند آتا ہے سورج چلا جاتا ہے، صبح آتی ہے رات چلا جاتی ہے. زندگی کے بعد زندگی، بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپا کے بعد موت. یہ جو شاعری کو لے کے چلتے ہیں نیا عمر دراز کے، بڑے سب بولنے لگتے ہیں. ابھی آپ بھی بولنے لگیں گے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اس کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے. مفہوم جو بولا ہے اس بندے سے پڑھ کے دیکھو سمجھ میں آئے گا. زندگی تو 4 دن ہی ہے، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا. بچپن آیا، ہم کیا کرے بچپن میں؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے. نماز پڑھو تو ڈبکیاں مار کے بھاگ جاتے تھے. اللہ کا احسان ان دونوں میں بھی میری ماں نے بہت کوشش کی کہ پکڑ کے بٹھاتے تھے ہم کو. جوانی آئی، جوانی کے زور میں رہ جاتے ہیں.
जवानी ऐसे ही अब पढ़ेंगे अब तड़ेंगे, शादी हुई, फिर अधेड़ उम्र आई, फिर बच्चों के देखते उस दरमियान में मौत आ गई, बड़ा कुछ नहीं कमाया। चांद और सूरज का किस्सा है। अब क्या है, अल्लाह ताला खेती बाड़ी के बारे में समझाते हैं। देखो सब्जी को देखो, उसका पकता हुआ देखो, उस फल को देखो, तुम्हारी जिंदगी पक रही है, तुम बाल पक गए, आज 70-80 साल हो गए तो कलरिंग आ गई है, सब लगा के बाल, कोई किसी के पके नहीं है, आज किसी के बाल पके नहीं है। समझ कहाँ से आएगी? समझ ही किसी को नहीं आ रही है। पक रहे हैं फल देखो, पक रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है नहीं। 70 साल में मैं देखती हूँ शरारा पहन के घूम रहे हैं, घाघरा पहन के घूम रहे हैं, बालों को कंबुआ लगा रहे हैं, ये हार लटका के घूम रहे हैं। 70 साल, 60 साल बेवा हो गए हैं, कंकर के शरारे पहन के घूम रहे हैं। बेवा औरत, इसका शौहर देखने वाला नहीं है, क्योंकि हमें मालूम नहीं किसके लिए दिखाना है, सबके लिए दिखाना है ना। दुपट्टा हटा के सीना भी, लाइन भी दिखती रहती है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। बेशक रात और दिन के बदलने में और अल्लाह ताला आसमान में ज़मीन में पैदा किया है, इसमें निशानियां हैं, परहेजगारों के लिए निशानियां हैं। बेशक जो लोग हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, अब ये ज़रिए यहाँ बार बार होता रहेगा इस सूरह में, ज़रा याद रखना। लयरजून लिक़ाअना, यरजू उम्मीद नहीं करते, रुजू, रुजू लौटना, रुजू लौटना, लिक़ा मुलाकात के लिए, रदू राजी हो गए, बिल हयाती दुनिया। बेशक जो लोग हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, और वो दुनिया, ये आज सूरा मुझे बहुत दिल को दुख दिया है, ज़रा गमज़दा हुई मैं कि अल्लाह हमें ऐसा बना जो तुझे हम तकलीफ़ ना दें। बेशक जो लोग हमारे तेरे से मिलने की बड़ी उम्मीद रहती है। आज किसी से मुझे बात करना था, तो कोई हैं जो मस्जिदों का काम कर रहे हैं, तो उनसे जब मैंने कोई बात, किसी की बात पहुंचाना था, जब मैं बात की तो कह रहे थे कि बस हम काम कर रहे हैं जन्नत के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, जन्नत में जाके क्या करोगे गार्डन में बैठ के? जब तक उसका दीदार ना हो जन्नत किसके लिए? जो यार ना हो तो वो यार ना हो, वो यार ना हो तो महल का सरदार ना हो तो महल किसके लिए? नहीं, हम लोग जन्नत की भूख में हैं। जन्नत में दीदार की भूख रखना असल मोमिन की दो निशानियां हैं, ये एक जन्नत और एक अल्लाह ताला का दीदार। अल्लाह ताला कहते हैं जो मुझसे नहीं मिलना चाहते ना, मैं भी उनसे नहीं मिलना चाहता। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ये बातें अल्लाह ताला की। मैं तो नींद में भी, कल मेरी शिकायतें हो रही थी, नींद में भी उठ के क्या की आयत पढ़ती हूँ ना, एकदम हालत ख़राब हो जाती है, उठ के बैठना पड़ता है। अब हम हॉल में सोना है ना, मैं तरावी हो रही है तो हमारे यहाँ कमरे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब के, वो बच्चा वहाँ सोता, मैं यहाँ सोती हूँ, तो मेरी शिकायतें हो रही हैं। रात में डर है ना, डर आ गया ना, खौफ आ गया ना, रात में भी अल्लाह ताला तू जिंदा है, तू जिंदा है, ऐसा डराती पापा उठ के बैठ जाना पड़ता है इनको, इनके साथ सोना मुश्किल हो गया, तो डर लग गया है। आपको भी डर लायक हो जाएगा। दुआ करो हमें खूब खौफ के साथ सुधरे। इंसान डरता है तो क्या करता है, बारिश का डर होता है तो छाता लेके जाता है, बारिश का डर, भीगने का शौक जिसको होता है, चलो जो करना करें, मरना मरे, जिंदगी करें, वैसे जाते हैं। जो बारिश में भीग कर बीमार हो जाएंगे, छतरी पकड़ लेते हैं, नहीं भी हम बीमार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहते हैं बेशक जो लोग हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते वो दुनिया की ज़िंदगी में राज़ी हो गए, देर हैप्पी विद दुनिया की ज़िंदगी। मतलब फॉर एग्जांपल कई लोगों को आदत होती है कम में जीने की, मुझे कम में जीने की आदत नहीं है, मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। कैसे? मुझे मालूम हो गया है दुनिया की ज़िंदगी लिमिटेड है, ये इतना छोटा घर है, 30-40 दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ा है, मगर मेरी नज़र के अंदर ये बहुत छोटा घर है। मुझे ये घर नहीं चाहिए, ये घर मैं तुझे दे देती हूँ, तो मैं जन्नत में बड़ा कर देते, ये मैं तुझे दे देती हूँ, तभी तो तरावी, तभी तो क्लासेस, तभी तो ये सब कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? मैंने दे दिया है। हम अपने घरों को कैसे करें? सजा के रखे अपने, कोई आ गए तो ये सोफे का कवर सीधा करो बा, वो ख़राब हो गया। मेरे यहाँ पूरे वाट लगा के जाते हैं। बेचो अपने आप को, बेचो, मुलाकात की उम्मीद रखो। तुम्हें जितना होते फ़कीरी में क्यों जीते हो? ये दुनिया एक फ़कीरी है। मुझे फ़कीरी में नहीं जीना है, मुझे अच्छी जीना है, मालदार बनना है, बहुत बड़ी रईस बनना है। तो आप क्या करेंगे? मुलाकात की उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला से। अल्लाह की मुलाकात, बड़े लोग मिलते हैं तो बड़ा तोहफ़ा देते हैं, छोटे लोग मिलते हैं तो छोटे तोहफे देते हैं। हम बड़े अरबाब से मिलने की उम्मीद करें, ठीक है?
اب اس میں آتا رہے گا. مطمئن ہو جائیں. جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو امید اللہ سے نہیں ملنے کی امید رکھتے، ڈر نہیں ہوتا ہمیں جہنم دیں گے، ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو سزا دے رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ہمیں جا کے ملنا ہے، ملاقات کا ڈر ہی نہیں ہے ان کو. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. ان الذین، یہ معنی ایتا ختم کر دیتی ہوں، کانا جہنم ہے، اس کا بدلہ وہ کماتے تھے، یکسبون وہ کماتے تھے. ان الذین، میں دعا کری تو دیکھو میرے دماغ کو اور کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، ماشاءاللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. ایمان، 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 خسمے خسمے قسم. ایمان، ایمان 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 نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا. ماننا. بہت کھل کے بیان کر رہی ہوں. پتہ نہیں اس بار کیوں اللہ ایسا کرا رہا ہے، کیونکہ امید کی ہوں آئندہ سال اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں رکھیں، کعبے میں رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں حج اپنا قرض ادا کروں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں میں. ان کے ایمان کی بدولت مجھے عربی پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے. بسم اللہ. اعوذ باللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. دعواہم، دعا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام. سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ولا يجعل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان. ملاقات، لا يرجون لقاءنا انڈرلائن کرو. ایک بار پہلے ہوا آیت نمبر 7 میں، لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه. ملاقات کا انکار. اوپر ہیڈ لائن لکھو پیج کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار. پوچھو کسی کو، پوچھنے سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، میں ملنا چاہتی ہوں، تو ملنا چاہتے ہیں. کہاں سے مل رہے ہیں آپ؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا بجنبه قائدا قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. تھرڈ، شرم کی بات ہے، ہم سب کو شرم کرنے کی بات ہے.
قال الذين لا يرجون لقاءنا آت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. پیج پلٹاؤ, آیت 8 سے سٹارٹ کرو. اس کا بدلہ جو کماتے تھے, بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے, ان کا رب انہیں راہ دکھائے گا. تم چاہو دل میں, اللہ تعالیٰ تمہیں راستہ آسان کرے گا. ان کے ایمان کی بدولت ایسے محلات کے ان کے نیچے نہریں ہوں گی, نعمت کے باغات ہوں گے, اس میں ان کی دعا ہوگی. سمجھ رہے ہو, جنتیوں کی باتیں ہیں جو ہم قرآن پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں. وآخر دعوانم سبحانک اللہم تحیتہم, اے اللہ تو پاک ہے. اس میں ان کی وقت ملاقات کی دعا ہوگی. کیا؟ سلام. ہم لوگ سلام کریں, ہائے, ہلو. بوڑھی عورتیں جو الف با اے بی سی ڈی نہیں پڑھی ہیں, وہ لوگ فون اٹھا کے کیا پڑھتے ہیں؟ ہلو ہلو ہلو. یہ کہے کا ہلو, نہ انگلش کچھ پڑھے ہیں, کچھ بھی نہیں. ہلو ایک سیکھ گئے. فون اٹھاتے ہی بولو السلام علیکم. ہلو چھوڑو, ہلتے رہ جاؤ گے دنیا میں. ان کی دعا کا خاتمہ ہوگا جیسے ہم نے قرآن ختم کرے, ختم کرنے کے بعد صدق اللہ بولتے ہیں, یہ بولنا چاہیے. کیا ہے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. محفل کوئی ختم کرو تو یہ لفظ بولا کرو. قرآن ختم کرو یہ بولو. یہ جنتیوں کی بات ہے, یہ جنتیوں کی بات ہے, اللہ نے سکھایا. سلام. ہلو کوئی نہیں بولنا. اس کے بعد کوئی ہلو بولیں گے نا, مجھے بولتے ہیں ہلو ہلو نزت خیریت. Even I know English better, alhamdulillah. But I will not say hello. قرآن پڑھ چکے ہیں. You speak English, doesn't matter. بات کرو. السلام علیکم تب بولو. Then how you are? کیسے ہو آپ؟ How are you? تب پوچھو. ہلو ہلو پہلے ہی کہیں کی بات یہ ہے. پہلا کلام سلام, آخری کلام سلام. دو چیزیں نہیں ہیں تو حمد و ثنا جنت کی نہیں ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی کے, یہ ختم کرتی ہوں نا, اور ان کی دعا کا خاتمہ ہے. تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تعریف غوث پاک کو نہیں ہے, ایک خواجہ غریب نواز کو نہیں ہے. تمام تعریفیں اور درود و سلام نبی پہ, آل نبی پہ, اور اس کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی بھیجتا ہے, جیسے وہ جلدی بھلائی چاہتے ہیں, تو پوری ہو چکی ہوتی ان کی عمر, ہم ان لوگوں کو سرکشی میں بہ کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر لا یرجون لقاء, دیکھو نمبر 2. تھری سیکنڈ یہ بہ کے چھوڑ دیتے ہیں, جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹا ہوا, بیٹھا ہوا, کھڑا ہوا. اللہ قسم تیری, اللہ قسم, واقعی تو سمجھانے کے لیے اتنا بہترین کلام, اتنا سمجھایا ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ میں بھی سمجھاتی رہوں گی, میری جان نکلے تک سمجھاتی رہوں گی یہ مہینے میں, کہ تم لوگ اس میں آ جاؤ, اچھے ہو جاؤ, میری محنت کو ضائع نہیں کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو تکلیف, لیٹا ہوا, بیٹھا ہوا, کھڑا ہوا میں پکارتا ہے. تکلیف جیسے ہو گئی, آ گئی تکلیف میں دے ڈالا, پھر جب ہم دور کر دیں گے اس کی تکلیف کو, یوں چل پڑتا ہے جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی اسے. اس لیے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, ایسا کرتا ہے جیسے پکارا ہی نہیں مجھے.
اٹھے بیٹھے کھڑے سوئے ہر لمحہ پکارتا رہتا ہے. اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو بلا کر دکھایا. کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والوں کو بلا کر دکھایا وہ کام جو کرتے تھے، اور ہم نے تم سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر دی ہیں. جب انہیں ظلم، اب یہ بھی حالت میں نہیں کرو، ہمیشہ رب کو یاد کرو. تہجد مطلب کے لیے نہیں پڑھو، روز پڑھا کرو. جب انہوں نے ظلم کیا، ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ، وہ ایمان کسی کو نہیں بولنا. رات کو تہجد پڑھو، بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے رات کو وہ کرو، وہ تمہارا کام بن جاتا ہے. آپ ایسی بات نہیں کہنا، آپ جادوگری سکھا رہے ہیں. اللہ کے بنا کے چھوڑو، آپ خود کے نہیں بنا لو لوگوں کو. ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، وہ ایمان نہ لاتے تھے. اسی طرح مجرموں کی قوم کو بدلہ دیتے ہیں. پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعض جانشینوں بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہیں. جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناؤ تو بھی ان کو امید نہیں ہے، مجھ سے ملنے کی امید نہیں ہے. میں یہی بات آج کسی کو سمجھائی. تم مسجدیں بنا رہے ہو، تم امید کر رہے ہو جنت کی. یہ جنت مقصد نہیں ہے، ملاقات رب العالمین ہے. قرآن کریم پورا کہہ رہا ہے ملاقات کی امید، ملاقات کی. کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ. مکے کے لوگوں نے کہا قرآن کریم میں بہت قانون ہے، یہ کرو وہ نہیں کرو، وہ کرو نہیں کرو. دوسرا قرآن لے کے آؤ، مانیں گے؟ اس کو نہیں مانیں گے. ذرا کم کرو نا، یہ اس میں سے ذرا کم کرو نا. تو اللہ نے کہہ دیا جو کہہ دیا کہہ دیا. آئے تو آؤ، نہیں تو سزا جہنم کی ہمیشہ کی پاؤ. ہمیں بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ یا اسے بدل ڈالو قرآن کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے میرے لیے اور نہیں، میں اپنی جانب سے بدلوں. میں نہیں بدل سکتا، اللہ نے بدلا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں اس کی مانتا ہوں جو قرآن ہے، قرآن جو آیا اس کی مانتا ہوں، تمہاری نہیں مانتا میں. تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات کہتے، کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں ظلم نہیں کرتا اپنے اوپر. تم اگر اس کو نہیں مانو گے تو تم اپنے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہو. بولو بولو، تم بولو میں ظالم نہیں ہوں، میں نے نہیں کیا. تم اسے نہیں مانو گے تو تم بڑے ظالم ہو. بسم اللہ. قل لو شاء الله ما تلوته عليهم ولا أدباركم به قد لبثت فيكم أمرا من قبل أفلا تعقلون. لا ہمارے بھیجے میں تو عقل ڈال دے، اپنانے والا بنا دے. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا يختلفون. يقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنذرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والذي سیر کریں، وہ تو چلاتا ہے تمہیں.
والذی یسیرکم فی البر، بر نیکی، بر خشکی، خشکی زمین میں، خشکی نہیں زمین، زمین، خشکی بولو، خشک ہو خشکی جانا، زمین، سوکھ جانا، سوکھی زمین یا بھیگا پانی. والذی یسیرکم فی البر والبر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین فی بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءت ريح آصف، آصف طوفانی آندھی کو کہتے ہیں. آصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہماری پیٹھ میں نا، ہماری تو پیٹھ بن جا، ہماری بیک بون بن جا. اللہم انت عدودی وانت نصیری بکا جول بکا سول بکا اخاتل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر تمہارے سامنے نہ پڑتا، نہ تمہیں اس کی خبر دیتا. اس سے پہلے تم میں سے ایک عمر رہ چکا ہوں، 40 سال رہا تمہارے ساتھ، معلوم ہے میں امین ہوں، صادق ہوں، تم نے خود نام دی ہے. اب کیا ہو گیا؟ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، عقل نہیں کہ میں اچھا خاصا تھا، مجنون نہیں تھا، دیوانہ نہیں تھا، جادوگر نہیں تھا، نہیں معلوم تمہیں؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائیں. بے شک مجرم فلاح دو جہاں کی کامیابی نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا نہیں پوچھتے جو انہیں نہ ضرر پہنچا سکے نہ نفع پہنچا سکے. وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کے پاس ہماری سفارشیں ہیں. جو بھی سفارشیں ہیں بزرگان دین اولیاء کرام سب ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. تو بات کو مانو ورنہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگو. اللہ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کے پاس ہماری سفارش ہی ہیں. سورہ زمر میں آئے گا ہمیں اللہ سے لے کے دیں گے. بزرگان دین کو ہم رب نہیں مانتے، وہ لے کے دیں گے. آپ کہہ دیں کہ کیا تم اس کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا؟ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ پاک ہے اور بالا تر ہے اسے جو شرک کرتے ہیں. لوگ نہ تھے مگر امت واحدہ، آدم اور حوا کی اولاد تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلی بات نہ ہو چکی ہوتی تو فیصلہ ہو جاتا. پہلے ہی آپ کی قسمت لکھ دیے تھے ورنہ میں تمہیں جان سے مار دیتا. ان کے درمیان اس بات کا جس پر وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، آسمان سے کیوں منہ و سلوہ نہیں آیا. تو آپ کہہ دیں اس کے سوا نہیں کہ غیب اس کے لیے ہے جو تم انتظار کرو، اور میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. جب ہم چکائیں گے اے اللہ موت کے مزے سے پہلے جنت کا تیرے دیدار کا مزہ چکا دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے. اللہ لوگوں کو رحمت کا مزہ ایک تکلیف کے بعد انہیں پہنچتی ہے تو اس وقت تو ہماری آیات میں ہیلا بنا لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیریں بنا سکتا ہے. بے شک جو ہیلا سازی کرتے ہیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آیت نمبر روز پڑھتی نا صبح کو سورہ یاسین. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى 12 آیت. روز یاسین نہیں پڑھو، قرآن تلاوت پڑھو ماشاءاللہ. وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور دریا میں، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ ان کے ساتھ انہیں لے کر پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلی اور اسے خوش ہوئے. ہوا چلتی تو کتنا خوش ہوتے ہیں، پھر کتنی ہوا چلی، ہلکی سی بارش آئی. اس کشتی پر ایک تند اور تیز ہوا آئی اور اس پر ہر طرف سے موجیں آ گئیں. انہوں نے جان لیا کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے. وہ اللہ کو پکارنے لگے. طوفان آ گیا اللہ کو پکارتے ہیں، زلزلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کرونا آ گیا اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ڈینگو آ گئی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہارٹ آ گیا، بی پی آ گیا، کچھ بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ساری زندگی دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کچھ نہیں ملا تو لوٹ کے آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دھتکارتا ہے، بھگا دیتا ہے. وہ چاہے تو معاف کرتا ہے، اس کی شان ہے، اس کی مرضی ہے.
مگر بتا رہی ہوں اسی کی باتیں. اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انہیں گھیر لیا ہے. وہ اللہ کو پکارنے لگے اس کی بندگی میں خاص ہو کر. سادے ٹائم پہ خاص نہیں ہوتے، لا تزا پکارتے تھے. سادے ٹائم پہ یا غوث المدد کے نعرے کرتے تھے. موت آتے ہی اللہ تو کہاں ہے. اگر تو نے ہمیں سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اللہم انی اللہ ذکری کا شکری کا حسن عبادتک. یہاں تک پڑھی میں نے ریڈنگ، یہاں تک کی تھی نا. لئن انجیتنا اعوذ باللہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. میم چاہے جوائن کرتے جاؤ، میم چاہے الگ کرو. على أنفسكم متاع الحیات دنیا، ایسے پڑھ سکتے ہیں. على أنفسكم متاع الحیات دنیا ثم إلینا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. انعام جانور چار پاؤں والے. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم وقتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا سيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. خاص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں. اگر تو نے ہمیں اسے نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بن جائیں گے. پھر جب ہم نے انہیں نجات دے دی اس وقت وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے. یہ ایک دوسرے کو لڑنا، تکلیف دینا، سرکشی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اے لوگوں، اس کے سوا نہیں کہ تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر ہی دنیا کی زندگی میں فائدہ چند روزوں میں پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. چند دن دنیا کے مزے لوٹ رہے ہو. جو پیسہ دیا ہوں میں ہی دیا ہوں، کھا رہے ہو پی رہے ہو، وہ چھوڑ کے آ جاؤ گے. تمہارا ہے ہی نہیں. تمہارا وہ خرچ کر لو نا، جو دے دو، خیرات دے دو، کھاؤ پیو، جو بھی کرو وہ تمہارا ہے. وہ مجھے رجا یاد آ رہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرا دے حج میں، یا اس سے بات کرا دے. اس کی یاد آتی ہے. ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی، ہادہ دنیا مائی حبیبی حبیبی کل مائی، کل دنیا مائی. شو ہادہ دنیا، استغفر اللہ، ہادہ بس مائی، بس پانی ہے یہ دنیا، کچھ بھی تو نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتی ہوں اس کی مشکلیں آسان کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جنت میں ملائیں. وعدہ ہے اللہ کا، ملائیں گے ضرور. پڑوس تھی، ایک اسٹوڈنٹ تھی، افریقن تھی، سودانی تھی. بلال حبشی کی یاد آتی اسے دیکھ کے.
اس وقت تو زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے، اے لوگوں اس کے سوا نہیں کہ تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر، دنیا کی زندگی کے فائدے چند روز پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہم تمہیں بتلا دیں گے جو تم کرتے تھے، اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے آپ سے کہا دنیا کی مثال پانی کی ہے؟ وی آر سیٹل نا، ماشاء اللہ گھر بنا لیے، کام کرے، جاب کرے، ریٹائرڈ ہو گئے، اب بیٹھے ہیں، بچے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اچھے ہیں، مزے سے ہیں، وی آر ویری ہیپی لائف، ہیپی فیملی، ہیپی فیملی۔ قرآن کا کاپی بنو، پانی ہے دنیا ہے، ہم نے اسے آسمان سے اتارا ہے تو اس میں زمین کا سبزہ نہیں۔ غور سے سننا، دنیا پانی ہے، دنیا پانی، آسمان سے پانی اتارا۔ الفاظ کو ذرا غور سے دیکھنا، الفاظ کو ذرا غور سے دیکھنا، واقعی معرفت گزر رہی ہے اس بار تو، سبحان اللہ۔ آسمان دنیا ایک پانی ہے، پانی آسمان سے اترا ہے۔ میرے رب نے جب کن کہا تو آسمان سے تو یہ اترا ہے، کن جب کہا تو آسمان سے تو سب کچھ اترا ہے، آسمان والے کے حکم سے 6 دن میں تو اترا ہے۔ الفاظ کے جوڑوں کو دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے قرآن کریم کا۔ ہم نے اسے آسمان سے اتارا تو اس میں زمین کا سبزہ، آلریڈی نیچے زمین میں اللہ تعالیٰ نے جڑوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بات بھی لکھ لو، آپ کو آگے ملے گا کہیں، سورہ رحمان میں بھی ملے گا، جڑوں کو پھیلایا ہوا ہے پورے زمین میں، جہاں بھی ایک بیج ڈالو پھٹ کے نکل کے آتی ہے۔ یہ بیج کی مثال آپ کے دلوں میں آگے سورے میں بتاؤں گی، اب یہاں پہ آگے بڑھ جاتی ہوں۔ جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھو اب یہ بات پہ ایک اور غور کرو، کل ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا جانور کے جیسے، میں بھی ہوں، آپ لوگوں کو برا لگا، آپ لوگوں نے میسیج کرے مجھے ایسا نہیں بول لیا کرو، تم اپنے اوپر جانور بول کے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، حقیقت ہے میں جو بول رہی ہوں، میں کسی کو دل خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اچھی بنوں تو انسان ہوں ورنہ میں جانور ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے دو انسانوں کو بھی میں نے دیا، جانوروں کو بھی دیا، جانوروں کو گوسا دیا، تمہارا کچرا دیا، انسانوں کو کیا دیا؟ اچھا والا دیا۔ تمہیں اچھا والا بھاجی نکال کے کچرا دیتے ہیں جانوروں کو، تم دانا کھا کے بھوسا دیتے ہیں جانوروں کو، تم بھوسے کے جیسے کیوں بنتے ہو؟ تم کو جو دیا ہے اشرف المخلوقات بنے ہو تو آ جاؤ، اشرف المخلوقات بن جاؤ، جنت کے وارث بن جاؤ، نہیں تو جانوروں کے جیسے ہی ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جسے لوگ جو پائے کھاتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا پڑتا ہے، اور کوئی قرآن جاننے والے سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جسے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور مزین ہو گئی، سور گئی، سج گئی زمین، دلہن بن گئی۔ کاشتکاریوں کو پوچھو، دلہن بن گئی ہماری زمین، دلہن بن گئی، ہم بھی دلہن بن گئے، جوان ہو گئے، خوبصورت ہو گئے، اچھی خوبصورتی نکل گئی، اس کے بعد مزین کے بعد ختم، فصل کاٹ دیں گے۔ کتنے اندازوں سے لے گیا ہے، اس انداز پہ قربان، اس رب عالمین پہ قربان۔ مزین ہو گئی، زمین والوں نے خیال کیا اس پر قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک ہمارے حکم رات میں یا دن کے وقت آیا تو ہم نے اسے کٹا ہوا ڈھیر کر دیا۔ کیا سمجھ گئے؟ یہ زیور تمہارا ہے، کیا سمجھ گئے؟ خوبصورتی تمہاری، کیا سمجھ گئے؟ یہ علم تمہارا، کیا سمجھ گئے؟ یہ گھر تمہارے، کیا سمجھ گئے؟ زمین آسمان تمہارے، یہ دنیا تمہاری، میرا کوئی نہیں صرف تیرے سوا۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ وہ کل تھی نہیں، ایسی ہو جائے گی زمین، اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھو اس بار کا قرآن کیسا ہے ہمارا، اور دعا کرو آئندہ سال اور کمال ہو جائے، کہ کعبے میں بیٹھ کے پڑھاؤں، کہ میرا ایک تمنا پوری ہو جائے۔ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے تھے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اس میں سے زیادہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھے گی نہ ذلت، وہی لوگ جنت والے ہیں گے۔ چہرے آج کالے انسان بھی کوئی بات نہیں ہے، ذلت و سیاہی بولتے ہیں نا، کچھ برا کرے تو کالک لگا دو چہرے پہ، ویسا قیامت میں کالے چہرے ہوں گے، سفید نہیں ہوں گے، جنتیوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ اللہم یا آمین، اللہم جلنا منہم، اللہم جلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں بنا دے، اللہ ہمیں ان میں بنا دے۔
جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے اور ان میں ذلت چڑھے گی. ما لهم من اللہ من عاصم. کانما پڑھی میں مانا عربی پڑھی ہے لکھ کر ہوں یہاں پہ رکھی ہوں الحمدللہ. ما لهم من اللہ من عاصم. سم نہیں پڑھا سم. كأنما أغشيت وجوههم ختم من الليل مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم ننشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. کیا تم نہیں ڈرتے؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال أنى تصرفون. فذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنه لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہیں تاریک رات کے ٹکڑے میں، آسمان کے اندھیرے ٹکڑے میں ان کے چہرے بند ہو گئے ہیں. وہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. اس دن ہم اس کو اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا اپنی اپنی جگہ رہو، تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ رہو، میرے پاس نہیں آؤ. پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے. میرے سامنے نہیں آنا، چہرہ نہیں دکھانا. ہم جب غصہ آتا ہے بچوں کو کہتے ہیں بالکل بھی نہیں آنا، ختم کر ڈالتی، میرے سامنے نہیں آنا. اللہ نے کہہ دیا. اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری بندگی نہ کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے. اللہ گواہ کہ ہم تمہاری بندگی سے بے خبر تھے. ہاں ہر کوئی جانچ لے گا جس نے آگے بھیجا ہے. سب اپنے ہاتھ میں پیپر دیں گے، دیکھ لو کیا لکھا ہے. ایگزام کر رہے ہو تم لوگ. دنیا ایک افسانہ بنا کے رکھ دیں گے یا جنت کے فلسفے میں جا کے بیٹھ جائیں گے. جس نے آگے بھیجا تھا وہ اپنے سچے مولا اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے. آپ پوچھئے کون آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تو ہی ترزق من تشاء بغیر حساب. یا کون کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ تو ہی سمیع ہے، تو ہی بصیر ہے. تو ہمیں ایسے کان دے، ایسے کان دے، ہمیں ایسے کان دے، ایسے آنکھیں دے کہ اللہ عبرت والے بنا دے. کون زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ اے اللہ ہمارے دل مرے ہوئے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایمان تو جگا دے، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. اے اللہ ہم مردے ہیں، ہمیں زندہ کر دے ایمان میں. کون کاموں کو تدبیریں کرتا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. سو بول اٹھیں گے اللہ آپ اللہ ہے. آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے. پھر سچ کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا ہے؟ تو کدھر پھرے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ آؤ نا میری طرف. کدھر جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی سچی ہوئی کہ وہ ایمان نہ لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا تمہاری شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرے پھر اسے لوٹائے؟ پوچھو تو میں شریک کری نا. تم نہ پہلے پیدا کرے تھے کیا؟ پھر دوبارہ تم نہ پیدا کرتی کیا قیامت کے بعد؟ کون سے ولی، کون سے نبی، کون سا عامل، کون ہے تمہارا تم کو پیدا کیا؟ کون دوبارہ تم کو پیدا کرے گا؟ بول رہی ہوں نا، یہ سورے میں میرے نبی بوڑھے ہو گئے. یہ سورے میں آج میں کہتی ہوں حقیقت کی بات،
میری بیک بون میں درد ہو رہا ہے. یہ ایسی ہے وزن اٹھا نہیں سکتے. ہم کر چکے ہیں شرک و بدعت. اللہ تو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موت تک جو اپنے آپ میں آنسو بہاتے رہے گا وہی حقیقتاً میرا مومن ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دیا ہم اچھے ہو گئے، نہیں وہ مومن نہیں ہے. میں آج بھی غم ہے اس بات کا، غم ہے. غم میں کھا جاتا ہے غم. راتوں کو روتے ہیں، مزاروں کے پاس جاتے تھے، راتوں کو روتے ہیں. غم ہوتا ہے تیرے ساتھ کتنا ہم نے ظلم کیا نا، تو ہی ہے کہ معاف کیا. پہلے بار کیا انہوں نے کیا، اس لیے میں آج سمجھانے کے لیے اتنا کیوں کرتی ہوں تاکہ دوسرے میرے راستے پہ نہ چلیں برائی کے. پھر سے لوٹ آئے گا، پھر کدھر پلٹے جاتے ہو. یہ بھی ہم نے عربی پڑھ لیا، ہو گیا نا یہاں تک.